منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے، اے درد محبت ذرا اور فزوں ہو، دیوانے تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے۔ محمود غزنوی کا دربار سجا ہے، وزراء بھی بیٹھے ہیں، مصاحبین بھی بیٹھے ہیں، سائلین بھی بیٹھے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے برابر میں ایک تھال رکھا ہے، اس تھال میں ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، موتی بھی ہیں، قیمتی تحائف اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا، وہ تشت اٹھایا اور اس کو یوں اچھال دیا، سارے ہیرے موتی بکھر گئے، اور فرمایا کہ سب جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ لوگ دوڑ پڑے، لپکے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے اٹھا لی۔ بادشاہ یہ کام کر کے چلا گیا۔ بادشاہ جا رہا ہے، لوگ مال جمع کرنے میں لگ گئے۔ اتنے میں اس نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایاز پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز کیا بات ہے؟ یہ ہیرے جواہرات موتی لوگ اٹھا رہے ہیں، میں نے تو سب کو کہا ہے، سب میں تم بھی شامل ہو، کیوں نہیں اٹھایا تم نے؟ اس نے جو بات کی نا، وہ بات دل پہ لکھنے والی ہے۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے ہیرے نہیں ہیرے والا چاہیے، مجھے ہیرے نہیں۔ اصل راز یہی ہے کہ بندے کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہیرے نہیں ہیرے والا چاہیے، ہیرے والا مل گیا تو ساری چیزیں مل گئی۔ ہم یہ راز نہیں سمجھ پائے۔ ہم اللہ سے، اللہ رب العزت سے ساری چیزیں مانگتے ہیں، میرے مالک یہ عطا فرما، میرے مالک وہ عطا فرما، میرے مالک مجھے یہ دے دے۔ مانگنا بھی چاہیے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، دینے والا ہے، اس کا حکم ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور وہ عطا کرتا ہے۔ مگر ہم اللہ سے اللہ کے سوا سب کچھ مانگتے ہیں کہ مالک یہ بھی عطا کر دے، وہ بھی عطا کر دے۔ اگر ہم اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیں، تجھ سے تجھی کو مانگ کے اچھا رہا منگتا تیرا، اگر یہ ہو جائے تو کام بن جائے۔ ہم تو مالک کا قرب اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے کام بن جائیں، دنیاوی کام بنے۔ مالک کا تقرب بھی، کوئی وظیفہ بھی، کوئی چلہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کام بن جائیں۔ لیکن اگر مالک سے مالک کو مانگ لیں، اس کا قرب مانگ لیں، اس کی محبت مانگ لیں، اس کے محبوب کا عشق مانگ لیں، کام بن جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ دیکھیے، اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا اور آخرت کی مثال جو ہے ایک پرندے کی سی ہے۔ یہ دنیا جو ہے اس کا سایہ ہے، یہ مادی اشیاء اس کا سایہ ہے، آخرت پرندہ ہے۔ اگر کوئی شخص سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے، ساری زندگی اس کے ہاتھ میں سایہ نہیں آئے گا۔ کبھی وہ یہاں پہنچتا ہے، پرندہ یہاں جاتا ہے، سایہ یہاں، پھر وہ یہاں بھاگتا ہے، وہاں بھاگتا ہے، بھاگتا ہی رہتا ہے۔ دنیا کا معاملہ یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے متاع الغرور، ایک دھوکہ ہے، سایہ ہے یہ، جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ بھاگو، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کو اپنے پیچھے بھگاتی رہتی ہے، اور آخرت جو ہے وہ پرندہ ہے۔ اگر کوئی پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرے اور پرندہ اس کے ہاتھ آ جائے تو سایہ خود بخود آ جائے گا۔ یہ راز ہے۔ اگر آخرت کی کوشش کرے بندہ، دنیا خود آ جائے گی اس کے پاس۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں غرض ہوتی ہے، دنیاوی غرض ہوتی ہے۔ تہجد بھی شروع کی تو اس کے پیچھے کبھی کوئی مشکل آ گئی تو
یقیناً مشکل میں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، مگر کبھی اللہ کے لیے کریں، اس کے لیے کریں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو جنت کی غرض سے عبادت کرتا ہے وہ تاجر ہے، اور جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے وہ غلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آزاد وہ ہے جو عبادت فقط اللہ کے لیے کرے۔ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے ہیں نا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، لیکن ہم یہ کب پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ کہ کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جب مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا۔ اگر ہم اللہ ہی کے ہیں تو دنیا میں ہی اگر اسی کے ہو جائیں، کام بن جائیں ہمارے۔ ایک گاؤں میں ایک شخص نے چوری کی، اچھا تھا اسی گاؤں کا، چوری کرنے لگا تو وہ ذرا کھٹپٹ ہوئی تو گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اب گھر والوں نے آواز لگائی تو سب مرد نکل پڑے، یہاں تک کہ وہ پورا گاؤں بیدار ہو گیا۔ اب چور آگے ہے اور گاؤں والے پیچھے پیچھے، بھاگ رہا۔ اس کی اسپیڈ زیادہ تھی، ذرا لوگ تھوڑا پیچھے تھے۔ اسے آگے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، مسجد نظر آئی، اس نے مسجد کی دیوار پھلانگی، اپنی چادر اور چہرے پہ جو نقاب لگایا ہوا تھا وہ سب اتار کے اس نے ایک طرف پھینکا اور نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ بھاگتے بھاگتے جب آئے، انہوں نے ایک نے جھانکا، دیکھا مسجد میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ چور تو نہیں ہے؟ دوسرے نے تمہارا دماغ خراب ہے، رات کا وقت ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، تم چور کہہ رہے ہو اسے؟ چلو وہ کہیں اور ہوگا۔ ادھر وہ شخص جیسے ہی اس نے نیت باندھی، جھوٹ موٹ کی نیت باندھی، اس نے کہا میرے مالک رسوائی سے بچا لے، آج بچا لے۔ جب لوگ چلے گئے تو وہ کہنے لگا میرے مالک یہ تو میں نے جھوٹ موٹ اس کی نقل کی تھی اور تو نے میری پردہ پوشی کی، مجھ پہ اتنا کرم کیا، اگر میں سچ مچ تیری طرف آ جاؤں تو کیسے کیسے انعام ملے مجھے۔ تو رب سے جو ہمارا تعلق ہے وہ رب کے لیے ہونا چاہیے، ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی، سارے انعامات مل جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق سے دوستی ہو اور سچی دوستی ہو اور وہ خالق آپ کو در در پہ بھیجے؟ اقبال نے یہی فلسفہ تو سمجھایا کہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، کہ یہ وہ سجدہ ہے جب خالق کے لیے کیا جائے تو مالک پھر در در پہ جانے نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک امتی کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی فقط حضور کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی پہ کرم ہو جائے، کسی کے بھاگ جاگ جائیں، حضور تشریف لے آئیں کسی کے خواب میں، کرم فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ یہ کرم فرمائے۔ اور حضور پوچھیں کہ اے میرے امتی بتا تجھے کیا چاہیے، ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو اپنے سارے جو مسائل ہیں وہ پیش کر دیں گے کہ بہن کے بیٹے کا مسئلہ ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، حضور کرم فرمائیے۔ ہمارا استغاثہ یہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کی محبت جاگی، اس نے کہا حضور مدینے بلا لیجئے، قدموں میں رکھ لیجئے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی غلامی میں رہے۔ جب وہ رات کو حضور اٹھتے تہجد کے لیے تو وہ پانی گرم کر کے دیتے، حضور کی خدمت کرتے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آ گیا، میرے کریم آقا نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی حضور کے عاشق تھے، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جب دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، کرم پہ عرض کرتے ہیں حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ جنت نہیں مانگی،
जन्नत वाला मांगा। बात समझ में आ रही है? जन्नत का सवाल नहीं किया, कहा हुजूर जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, यानी जन्नत भी मिली और जन्नत वाला भी मिला। ये है सहाबा कराम का तरीका, ये है तालीम। मेरे एक दोस्त हैं इकबाल मेमन साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं हाजी साहब। एक दिन मैंने उनसे पूछा, इकबाल भाई कि आप दुआ कौन सी मांगते? कहने लगे यार मैं एक दुआ ना हर नमाज में मांगता हूँ। मैंने कौन सी? कहने लगे कि मैं कहता हूँ कि या अल्लाह जब तक मेरी हयात है मैं खड़े होकर नमाज अदा किया करूँ। मैंने कहा वाह, सिर्फ सेहत नहीं मांगी। हम कहते हैं या अल्लाह नमाज की तौफीक दे। बाज़ लोगों को नमाज की तौफीक मिलती है लेकिन वो बैठ के पढ़ते हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह जब तक मेरी हयात है मुझे खड़े होकर नमाज पढ़ने की तौफीक दे। यानी नमाज भी मिली, सेहत भी मिली, आफियत भी मिली, सारी चीज़ें मिल गई। और जब तक हयात है, ये क्या खूबसूरत अंदाज है। रब से मांगने का तरीका भी हमें वैसा ही ढूंढना चाहिए। जब भी मांगे ऐसा मांगे कि उसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ मियाँ बीवी का भी यही मामला है, शौहर और बीवी, बीवी और शौहर, वहाँ भी यही चीज़ चलती है कि शौहर को एक ATM मशीन समझा जाता है हमारे यहाँ। ये ला दो, वो ला दो, ये कर लो, वो कर लो, यूं कर लो, इस तरह कर लो, बच्चों की फीस है, फलां है, फलां है, फलां है, सारे काम हैं। और वो शौहर बेचारा सारे काम करते 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 करते, शौहर तो होता है वो, लेकिन उसके दिल से घर वालों की सारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं। मेंटली तौर पे वो सब कुछ छोड़ चुका होता है। उसको पता है कि इनका ताल्लुक मेरे साथ सिर्फ पैसों का है। ये हमारे यहाँ, क्योंकि लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, ज़्यादातर जो मैं मसाइल देख रहा हूँ, एक ATM मशीन है। यानी अगर बीवी शौहर को मांग ले तो सारी चीज़ें तो वैसे ही मिल जाएंगी। अली भाई, अगर बीवी शौहर से मोहब्बत करे, शौहर उसका हो गया, तो वैसे भी सारी चीज़ें उसकी हैं। लेकिन वो चीज़ों को मांगती है, शौहर को छोड़ देती है। ये कितना बड़ा आज हमारे यहाँ सोसाइटी का मसला है। शौहर मेंटली तौर पे सब चीज़ें दे के एक तरफ निकल चुका, वो बल्कि कहीं और ही निकल चुका होता है। फिर बाद में वो कहती हैं हमारी सुनता नहीं है। मैंने कहा हदीस मुबारक, एक हदीस अगर इस पे औरत अमल कर ले तो वो घर जो है वो जन्नत बन जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नेक औरत की 3 अलामात हैं। जो औरत नेक है उसकी 3 अलामात हैं। पहली अलामत यह है कि जब शौहर उसकी तरफ नज़र करे वो मुस्कुरा दे, मुस्कुरा के देखे, अच्छे अंदाज से उसको वेलकम करे। हमारे यहाँ तो शौहर को जब देखा जाता है तो किस अंदाज से देखती हैं, और अगर कोई शौहर की चोरी पकड़ी जाए तो बड़ा मुस्कुरा के देखती। उस दिन बड़ी मुस्कुराहट होती है और शौहर भी परेशान होता है, आज बेगम मुस्कुरा रही है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया। ये हाल हो गया है हमारे। जबकि नेक औरत की अलामत ये बताई हदीस में कि शौहर जब उसकी तरफ नज़र करे वो मुस्कुरा दे। दूसरी बात फरमाई कि जब उसे किसी काम का कहे तो वो फौरन वो काम करके दे। और तीसरी बात फरमाई कि शौहर की गैर मौजूदगी में उसकी अमानत की हिफाजत करे, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करे, उसके सामान की भी हिफाजत करे, हर चीज़ की हिफाजत उसकी गैर मौजूदगी में। अगर कोई गुफ्तगू आपस में की है, शौहर का कोई ऐब भी है, उसकी भी हिफाजत करे, किसी और से बयान ना करे, क्योंकि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या होता है? लिबास ये है कि सितरपोशी भी करता है और सर्दी गर्मी से आपकी प्रोटेक्शन भी करता है लिबास। यानी हर तरह से शौहर बीवी की हिफाजत करे, उसके उयूब, उसकी देखिए ना, सितरपोशी का मतलब क्या है? जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपके सारे ऐब छुप जाते हैं। तो मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास है।
لباس کا کام ہی پروٹیکشن دینا ہے، تو ہر طرح کے حالات میں سرد گرم ماحول میں ایک دوسرے کی پروٹیکشن ہونی چاہیے، گھر جنت بن جائے گا۔ اسی طرح شوہر بھی، بعض شوہر بھی بیویوں کو وہ صرف ایک مشین سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہ ایک مشین ہے، یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو، کبھی اس کی تعریف نہیں کریں گے، کبھی اسے کوئی اپریشیٹ نہیں کریں گے، تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا۔ بھائی بیوی ہے، وہ کوئی مشین تو نہیں ہے۔ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، اگر وہ ناشتہ رکھتی ہے اس کو کہیں بہت اچھا بہت شکریہ۔ ایک دن ایک صاحب نے بڑی اچھی تقریر سنی، اور تقریر سن کے وہ گئے، انہوں نے کہا بیوی کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا ہے۔ کہنے لگے آج میں جا کے بیوی کو کہوں گا آئی لو یو، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ گئے، کہنے گھر میں بیوی کام کر رہی تھی، میں نے جا کے پیچھے سے ہاتھ رکھا اس کے کندھے پہ، میں نے کہا سنیے، کہنے لگی ہائے ابا جی نو کی ہو گیا۔ وہ ڈر گئی کہ ہمارے یہاں تو ہاتھ اسی وقت رکھا جاتا ہے نا جب کوئی فوتگی ہو جائے کوئی ایسا۔ کہنے لگی ہوئے ہوئے ابے نو کی ہویا ہے؟ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں۔ ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ شوہر بیوی کو عزت دے، بیوی شوہر کو عزت دے، گھر جنت بن جائے گا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یہ دونوں ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں۔ اگر آپ اس سے صرف دنیاوی چیزیں چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے سارے کام کر دے، لیکن بیوی کے ذہن سے آپ نکل چکے ہوں گے۔ تو گھر کو اچھا ماحول بنائیں۔ ہمیں ہیرے نہیں ہیرے والا چاہیے، کہیے ہمیں ہیرے نہیں ہمیں ہیرے نہیں بس۔ اور یہ والی عادت نہ چھوڑ دیں، بیوی کو یا کبھی بھی یوں نہ کریں تم نے یہ کیا، یہ یوں کریں ذرا تم کرو، یہ یوں کر کے دیکھیں ذرا کرو تم، اور ذرا یوں کہیں ویل ڈن، آواز ہی نہیں نکلتی۔ ہم لوگوں کو یہ عادت ہے تم کہنا ویل ڈن شاباش، ہماری اس میں آواز ہی نہیں نکلتی، بولیں ویل ڈن شاباش ویل ڈن شاباش۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ کوئی اچھا کام کرے اس کو خوش کہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کہے نا، ہم صرف تم۔ عادتیں ہمیں بھی بدلنی پڑیں گی۔ ہمیں ہیرے نہیں چاہیے، ہیرے صرف کام نہیں چاہیے، کام والی بھی چاہیے۔